वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं यौम अरफा जो कि बहुत जल्द हमें नसीब होगा, उसके हवाले से इन अयाम हज की फजीलत के बारे में और इसके बारे में जो हमें अहकामात हैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें मामूलात मिलते हैं उसका तज़किरा कर रहे हैं ताकि हम आने वाले दिनों में उनको अपना सकें और इबादत का और इन दिनों की बेहतरीन बरक़ात जो है वो हासिल कर सकें। मैंने ये पूछा था कि सर कुरान हकीम वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि अल्लाह को नहीं पहुँचता न खून न गोश्त, पहुँचता है तो वो तकवा क्या है जिस कैफियत का जिक्र किया जा रहा है और उसका हसूल क्यों कर मुमकिन हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये जो इस आया मुबारक का आप रेफरेंस दे रही हैं ऐसा ही है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि जब हम कुर्बानी का जानवर लेते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जैसे आपने फरमाया कि अभी ये ऑलमोस्ट स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है और बल्कि वो जो स्पिरिट है उसके पीछे कि जो एक जानवर बाज़ दफ़ा जो वो बच्चे और घर के अफराद जो है वो जानवरों को बाहर लेकर घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको वो स्पिरिट नहीं बताई जाती भाई ये किस लिए है, आज इसको ज़िबा करेंगे तो उसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है। तो वो भी कुरान करीम ने हमें ख़ुद ही हुक्म इरशाद फरमा दिया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकवा क्या है कि अल्लाह ताला ये फरमाए, ऐसे बयान कीजिए कि मेरी नमाज भी, मेरी कुर्बानी भी, मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो हम कुर्बानी करने जा रहे हैं तो उसके पीछे जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर जब ज़बह होता है तो उस वक़्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में इन दिनों में अयामुन नहर में सिवाय कुर्बानी के खून बहाने के उससे ज़्यादा अफजल, उसको ज़्यादा महबूब नहीं है। एक तो ये है कि उस महबूब पैगम्बर की सुन्नत को ज़िंदा करने हैं, ये दिल के अंदर ईमान जो है वो ये ताज़ा हो कि यही वो दिन था कि जब आज से उस लम्हा पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रज़ा की खातिर अपने बेटे इस्माइल को वहाँ पे ज़मीन पे लिटाकर ज़बह करने का हुक्म जो है वो अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया ख्वाब के अंदर, और आगे से फरमाबरदार बेटे ने क्या कहा, या बतिफ़ अलमात उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो ये फ़लसफ़ा जो है वो याद करने की ज़रूरत है, ताज़ा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी, उसकी ताबेदारी, उसके हुक्म की पाबंदी। अगर वो ये हुक्म इरशाद फरमा दे अपने नबी को ख्वाब के अंदर भी कि अपने बेटे को मेरे लिए ज़बह करो, तो अगर अल्लाह के लिए जो अपनी औलाद को ज़बह करने के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं पीछे हटते तो ज़िंदगी के दीगर मामलात के अंदर जो है वो इंसान कोई भी लम्हा अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना आए जब अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी के अंदर उसका गुजरे। और यही जो है वो अमल जो कुर्बानी का जो हमें याद दिलाता है, एक तो ये याद दिलाता है कि ये कुर्बानी भी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए, और दूसरी चीज़ ये याद दिलाती है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने रब के हुक्म के सामने अपने आप को जो वो पेश करते हुए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। इसी बात को ना मैं आगे लेके चलूँगी। अल्लामा साहब, मैंने ओपनिंग में भी जिक्र किया ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक का मैंने जिक्र किया है कि एक शख्स पर गंदा हाल है, सफ़र करके आया है, हरम में मौजूद है, अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन उसकी दुआ कबूल हो तो कैसे? उसका लुकमा हलाल है, उसका पहनना ओढ़ना हराम है। और ये हराम की जो अहमियत जो वाज़ेह फरमाई, यही तकवा जिसका मैं सवाल कर रही हूँ। आजकल हम हज अदा करते हैं तो ये गौर नहीं करते कि हम किस कमाई से हज के जो है ये पैसे अदा कर रहे हैं। कुर्बानी बड़ी करनी है लेकिन वो उसका पैसे कहाँ से आए हैं? तो ये मुझे बताइएगा कि इस तरह से ये जो हम हराम की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और तकवा जिसकी कि फ़जीलत को अल्लाह ताला ने एम्फसाइज़ किया उसको नहीं समझ रहे हैं, इसके बारे में बयान फरमाइए। जी, ये बात बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह है कि जो आदमी हलाल की कमाई से, कस्बे हलाल से वो कमाता है और उसके साथ कोई भी अमल करता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान अल-कासिब व हबीबुल्लाह, वो जो हलाल कमाने वाला है वो रब को बड़ा महबूब होता है। जब वो हलाल कमाई कर रहा हो वो रब को महबूब होता है तो हलाल रोज़ी रब को कितनी महबूब होगी, फिर उसके साथ जो अमल करेगा अल्लाह ताला उस पर कितना उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। एक और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, रब तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वला इला आमालिकुम, तुम्हारे अमलों को भी नहीं देखता,
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, रब देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अत्तक़वा हाहुना, हुजूर ने 3 मरतबा सीने की तरफ हाथ करके इशारा करके हुजूर ने फरमाया तकवा तो यहाँ होता है, तकवा यहाँ दिल में होता है। यानी एक वो है कि जो हम ज़ाहिरन कर रहे हैं जी, जो लोग देख रहे हैं और लोग हमें देख कर कहते हैं कि ये बड़ा हाजी है, ये बड़ा कुर्बानी करने वाला, ये नेक अमल करने वाला, तो उस लोगों का देखना और है, हमारा दिल क्या कहता है, हम किस इरादे के साथ, किस नीयत के साथ कर रहे हैं, खालिक के कायनात की बारगाह में वो हमारा तकवा पहुंचता है। तो अब कोई आदमी भी जब हराम की रोज़ी से कोई भी नेक अमल करे, चाहे वो मस्जिद बनाए, चाहे वो मदरसा तमीर करा दे, चाहे वो गरीबों यतीमों मसाकिन को खिलाए, चाहे वो कुर्बानी करे, चाहे उम्रे के लिए जाए, चाहे हाज के लिए जाए, जब वो जो उसने कमाया है वो रब की बारगाह में कबूल नहीं है तो उसके ज़िम्मन में जो जितने भी वो अमाल करेगा वो कब कबूल होंगे। उल्टा वो हराम की कमाई जो खाकर या जो उसके साथ जो अमाल कर रहा है उस पर क़यामत वाले दिन उससे गिरफ्त होगी, उससे पूछा जाएगा कि ये तूने फ़लाँ का जो हक था वो क्यों मारा है। और ख़ुसूसन जो कुर्बानी के अय्याम हैं, कुर्बानी के अय्याम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था उसके मुताबिक हमें तकवा, खुलूस दिल और अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए हमें कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग ना कर सकें, दिल में तड़प हो, ख्वाहिश हो, लेकिन आजकल हालात जो हैं बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे जिस तरह की सूरत हाल है, तो उनकी तरफ से क्या नियत की कबूलियत से उनकी कबूलियत हो जाएगी? वो उनको सुकून कैसे मिले कि हमें, हमारे पास इतने असबाब नहीं है कि हम ये दर्जा हासिल कर सकें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुकल्लिफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है वो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, रब ने किसी को मुकल्लफ नहीं बनाया मगर उसकी ताकत और इस्तेदाद के मुताबिक। अगर किसी के पास माली इस्तेदाद इतनी नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके तो वो मुकल्लफ ही नहीं है। अगर वो मुकल्लफ होता तो उसके ऊपर कुर्बानी लाज़िम आती। इस वक्त तकरीबन जिस आदमी के पास 1,47,000 के करीब जो चांदी का जो निसाब बनता है वो है, इतनी अगर किसी के पास मालियत मौजूद हो और उसके ऊपर साल का गुजरना भी लाजिम नहीं है। ज़कात के लिए यह है कि साल गुजरेगा तो ज़कात लाजिम आएगी, सदका फित्र और कुर्बानी के लिए साल का गुजरना लाजिम नहीं है। अगर किसी के पास इतनी मालियत है या इतना सामान घर का जो अपनी जो इस्तेमाल के अंदर है, इस्तेमाल से हटकर घर में फर्नीचर है अपने इस्तेमाल में है, बेड्स वगैरह हैं अपने इस्तेमाल में हैं, बर्तन हैं इस्तेमाल में हैं, गाड़ियां हैं इस्तेमाल में हैं, तो इनसे हटकर जो चीज़ें हैं जो अपने इस्तेमाल में नहीं है, किसी के इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी है उसने 2 रखी हुई हैं जी दिखाने के लिए या शो शाप के लिए या शौक के लिए, जिस तरीके से उसने रखी हुई हैं तो उस आदमी पर कुर्बानी करना लाजिम है। वो आदमी कुर्बानी करेगा। अदरवाइज किसी के ऊपर जिसके पास इतना निसाब नहीं बनता उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी कुर्बानी करता है तो उसकी जानिब से कुर्बानी हो जाती है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। अगर उसके पास इतनी इस्तेदाद हो जाती है कि वो कुर्बानी का जानवर खरीद ले या कहीं हिस्सा डाल ले तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसका अजर व सवाब मिलेगा। अच्छा, एक और जो तरीका है वो बाज़ और औकात लोग जो बैरून मुल्क मुकीम होते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं आप हमारी तरफ से भी कुर्बानी कर दीजिए और पैसे भेज देते हैं, तो कुर्बानी अदा हो जाती है। बंदा जहाँ कहीं भी हो उसने अपनी मालियत भेज दी और अपना उसने वकील बना लिया, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों में से, आइज़ा व करबा में से उनको पैसे देकर वो कहता है कि मेरी जानिब से कुर्बानी कर दें, तो वो कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तकसीम के बारे में भी बता दीजिए, क्या 3 हिस्से बहुत लाजमी हैं? मसाकीन का, दोस्तों और रिश्तेदारों और अकारिब का और अपना। बहुत सारे लोग जो हैं अगर अपना हिस्सा भी चाहें कि वो तकसीम कर दें तो इस पर कोई कैद तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है? अच्छा, इसमें खालिक के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि जब तुम कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करो वो ज़मीन पर गिर जाएं, फ़कुलू मिनहा, पहला हुक्म ये है कि तुम खुद उसमें से खाओ। ठीक है। यानी जो कुर्बानी करने वाला है वो कुर्बानी के उस गोश्त में से खाए, अपने रिश्तेदारों में से उनको वो तकसीम करे, जो महल्लेदार हैं उनको अगर देना चाहता है वो खाए। और उसके बाद फरमाया व अतइमुल कानिया वल मोतर, 2 तरह के साइलिन का जिक्र किया। एक वो हैं जो तुम्हारे दरवाजे पे मांगने के लिए आ जाते हैं, जो मांगने के लिए आए उसे दे दो, और जो मांगते नहीं है ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत भी नहीं रखते और उनके पास इतना मालो दौलत भी नहीं है कि कहीं से वो कुर्बानी का हिस्सा भी डाल सकें, तो ऐसे लोगों को भी खिलाओ। तो कुरान पाक में से हमारे लिए ये वाज़े हो गया कि खुद भी खा सकते हैं
ان کو بھی کھلائیں جو مانگنے کے لیے آ جائیں اور ان کو بھی کھلائیں جو مانگنے کے لیے نہیں آتے، سفید پوشی کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، ان لوگوں کو بھی کھلائیں۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ قربانی جو کر رہے ہیں اسے صرف ہم فریز کر کے ہی تو نہیں رکھ رہے، بعد میں کہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے، کہیں ایسا عمل تو ہم نہیں کر رہے۔ ہم اس طرح کریں، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 3 یوم سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر محرم الحرام کے دن آتے ہیں، لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ کیا محرم میں ہم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور جس وقت حضور علیہ السلام نے دیکھا نا کہ گوشت کھانے کے لیے اب لوگ زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس استعداد آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، تو کھانے والا کوئی نہیں رہا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ پہلے اس کو اپنے اعزاء و اقرباء میں، رشتہ داروں میں، مساکین میں جو مستحق ہیں ان میں تقسیم کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اگر بچتا ہے تو اس کو اپنے پاس اتنے لوگ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کی بیچاروں کی باری نہیں آ سکتی جب تک آپ ان میں سے کچھ کو منع نہ کریں جو واقعی حقدار ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا، جو مانگتے نہیں ہیں۔ تو کیا کچھ لوگوں کو لوٹا دینا یا ان کو اس طرح جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ عادتاً مانگ رہے ہیں یا پہلے بھی لے گئے ہیں حصہ اور پھر آ گئے ہیں، لوٹا دینے میں گناہ تو نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، جس بندے کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے لے چکا ہے اس کو آپ نہ دیں، کوئی اور بندہ اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس پہلے موجود ہے، دوسرا آدمی ہو سکتا ہے کہ اسے سال بعد اسے گوشت کھانا نصیب ہو رہا ہو تو اسے آپ دے دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے یا ہمارے محلے داروں میں سے یا ہمارے قریبیوں میں سے یا ہمارے ماتحتوں میں سے جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے لیکن وہ آیا نہیں ہے، اس کے لیے جس طریقے سے اس نے اپنی عزت کا خیال رکھا ہے آپ اس کے لیے الگ رکھ دیں، اور اگر کسی کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ آیا ہے اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے مانگنے والا، لیکن اس کو آپ اگر روکتے بھی ہیں تو ایسے طریقے سے روکیں کہ اس کا دل نہ دکھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبرہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دروازوں سے دھکا جس وقت دیا جاتا ہے وہ رب کے نام پہ قسم کھائیں تو رب اسے بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اچھا، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں سائل کو جھڑکنے کی جو ایک عادت ہوتی ہے اس سے منع رکھے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، حضور علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت سورہ دخان میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے در کا منگتا ہو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ فَلَا تَنْهَرْ، بالکل بالکل ایسے، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو اب آگے ایک تو عرفہ کا جو دن ہے اس کے روزے پی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کا روزہ رکھنے کی ممانعت کی فرمائی، آپ نے کہا 2 دن کے روزے جو ہیں وہ کم از کم رکھ لیے جائیں، اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمائیے کہ 2 دن کے روزے رکھنا لازم ہے، اور کیا یہ سنت موقدہ غیر موقدہ کے زمرے میں آئیں گے یا یہ فرض کے زمرے میں آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو فرض کے روزے تو صرف اور صرف رمضان المبارک کے ہیں جو کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تو آ جاتی ہے، لیکن باقی جو روزے اس کے علاوہ ہیں ان کے جو مختلف سال کے اوقات کے اندر، جیسے عاشورہ کے روزے ہیں، 2 روزے ہیں، پھر حج کے جو ہے وہ ایام کے اندر یہ جو روزے ہیں پہلے 10 دنوں کے 10ویں کو تو ہماری عید ہوتی ہے نا، لیکن 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں تو اس کے دن روزہ رکھنے کی بھی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر آیا، اس کی فضیلت۔ ایک ہی روزہ رکھتے ہیں ایک یا دن کا روزہ؟ 2 بھی رکھتے ہیں؟ نہیں، حج کے دن کا تو اگلے دن کا تو روزہ، عید کے دن کا روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن 8 اور 9 کا رکھا 8 کا بھی رکھا جا سکتا ہے، یکم سے لے کر 9 ذی الحج تک 9 کے 9 دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جس طرح سے جس کسی کے توفیق اور استطاعت ہو، کیونکہ یہ ایسے ایام مبارک دن اور راتیں گزر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں اعمال حسنہ زیادہ فوکس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان دنوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کتنا ہی زیادہ وہ حسین عمل کرتا ہے، سال کے باقی دنوں کی نسبت ان 9 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر کیا گیا ایک عمل، وہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، رات کی عبادت ہو، تہجد ہو، قرآن کی تلاوت ہو، جو کچھ بھی نیک عمل میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو جس اخلاص کے ساتھ وہ ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا تو اللہ کے حضور میں وہ اعمال اس کے زیادہ باقی دنوں کی نسبت محبوب تر تصور کیے بالکل جائیں گے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، ایک اور کانسیپٹ آج کل بڑا آتا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے ہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی کی ایجوکیشن کے لیے دے دیں، کسی کی ضرورت کے لیے دے دیں، قربانی جو ہے اس میں آپ جانوروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک سائیڈ پہ بہت ساری ڈیبیٹ یا گفتگو چلتی ہے، اور ہمارے بچے جو کہ بہت سارے اب انگریزی نصاب اور تعلیم میں پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جتنی تاریخ انسانیت پرانی ہے نا، اتنی ہی تاریخ قربانی بھی پرانی ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرماتا ہے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ کہ ایک کی قربانی کو رب نے قبول فرما لیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تاریخ انسانیت جتنی پرانی ہے اتنی ہی تاریخ قربانی بھی پرانی ہے، اور قربانی کرنے سے یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جسے خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے انہوں نے قربانی کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم بھی قربانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو قربانی نہیں کرتا، جس کے پاس وسعت ہو، استطاعت ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے، فَلَمْ يُقَرِّبَنَّ بِمُصَلَّانَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اسے پھر ہماری نماز گاہوں کے قریب بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ عید پڑھنے کے لیے اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہو وہ قربانی کرے۔ تو اس سے قربانی کی اہمیت و افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور رہا یہ کہ قربانی کے ایام میں بندہ کوئی اور نیک عمل کر لے تو یاد رکھیں جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی ہی ہے، وہ قربانی ہی کرے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اگر مال و دولت ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی قربانی کی جگہ نہیں کچھ ہوگا، ایڈیشنل آپ جو بھی کرنا چاہیں۔ جی، قربانی جس آدمی کے اوپر واجب ہے نا وہ قربانی ہی کرے گا، قربانی کی جگہ پہ کوئی اور صدقہ وغیرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قربانی واجب ہے، اور صدقہ کرنا جو ہے ایک صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ صدقات یا سنت ہیں یا وہ مستحب ہیں، تو وہ جس وقت صدقات دینے ہوں گے وہ صدقات دینے کے لیے قربانی کا جو نصاب ہے وہ اگر پورا ہے تو پہلے قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد اگر جتنا بھی جو آدمی کر سکتا ہے اچھائی کرے تو وہ اچھائی کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ اب جب کہ ہم مائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز جو آپ ایڈ کرنا چاہیں ہماری گفتگو میں، اگر کوئی نقطہ ہم نے بس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کا نیریٹو ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اس موقع پر لوگوں کو غریب بھی یاد آ جاتے ہیں، ایجوکیشن بھی لوگوں کی یاد آ جاتی ہے، لیکن اسلام ایک پورا ایک سسٹم ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک کلچر ہے، اس کے اپنے سمبلز ہیں، ایک ایک کو کر کے اگر آج ہم گراتے چلے جائیں گے تو اوورآل ایز اے سویلائزیشن، ایز اے کلچر اسلام کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو سنت ابراہیمی ہے قربانی کی شکل میں، تو ایسے ہمارے دوست احباب جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رقم جو ہے وہ کسی غریب پہ لوٹا دینی چاہیے، تو انہیں یہ رقم جو ہے وہ اس وقت یاد کرنی چاہیے جب وہ 2-2.5 لاکھ روپے کا موبائل لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ لاکھوں روپے کی گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کے بے پناہ فضول خرچے جو شادیوں پہ جو لگ جاتے ہیں، جس سے جو ہے وہ کئی گھرانوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، ایک شادی کے اوپر اتنے اخراجات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے بہن بھائیوں سے بڑی دردمندی سے یہ گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر اور اس کیمپین کو ایسی جگہوں پر لے کے جائیں کہ جتنی فضول خرچی یہاں پہ ایک شادی میں ہو رہی ہے تو کیوں نہ اس سے جو ہے وہ محلے کی جو ہے وہ 10 بچیوں کو اور کی جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے، جہاں پہ شریعت نے ہمیں خود سے اسراف اور تبذیر سے کلیتاً منع بھی فرمایا۔ تو دوسری طرف یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علامہ صاحب نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے، ہزاروں صحابہ کرام کی سنت ہے، امت کے اندر 1400 سالوں سے یہ ایسی سنت مبارکہ ہے جس میں کہیں دنیا کے کسی کونے میں انقطاع نہیں ہے۔ لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ قربانی کی اصل روح کو برقرار رکھا جائے، اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے جو ہے قربانی کی جائے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے سمارٹ سمجھتے ہیں، یہ سمارٹ انف، وہ کیا کرتے ہیں جو فضل ربی والی کمائی ہے، جو اوپر کی کمائی جسے کہتے ہیں یہ لوگ، کہ اس سے نہیں کرتے، جو یہ صدقہ اور خیرات ہے وہ اسی کمائی سے کرتے ہیں جو ان کی جائز اور حلال کمائی ہوتی ہے، اور اس کمائی کو وہ اپنی گاڑیاں، موبائل یا اور تعیشات کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر اسمارٹ انف کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اس میں بہلا لیں گے؟ وہ جو علیم الخبیر ہے، لطیف الخبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سیانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بالکل واضح طور پر فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، رب یہ چاہتا ہے کہ پاکیزگیاں الگ ہوں اور خباثتیں الگ ہوں۔ اگر وہ مال جو آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ اضافی طور پہ جو انہیں ملتا ہے وہ جس طریقے سے بھی وہ کماتے ہیں حرام طریقہ ہے، اس کو اگر حلال کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ سارا جو مال ہے اس مال کے اندر اسی طریقے سے وہ حرمت آ جاتی ہے۔ ملاتے نہیں ہیں علامہ صاحب، بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے، گاڑی لے لیں گے اس سے،
اس سے موبائل لے لیں گے, اس سے باہر کے ٹرپس کر لیں گے, لیکن اپنی جو حلال انکم ہے یہ قربانی کرنے میں, صدقات کرنے میں اسی کو استعمال کریں گے. وہ سمجھیں گے وہ تو ایکسٹرا جو ہمارے ناجائز خرچے ہیں نا, یعنی جو غلط خرچے تعیشات ہیں وہ ہم نے اس میں سے نکال لیے ہیں, اور جو جائز ہمیں ادھر سے نکال لیے ہیں. دے تھنک دے آر اسمارٹ انف. مجھے واقعی اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں. جی بالکل, یہ تو ایک قسم کی آپ یوں سمجھ لیں کہ واضح لفظوں میں منافقت ہوئی کہ بندہ جو ہے اس میں مال کا بالکل سامنے رکھے کہ یہ مال جو ہے یہ میرا پاک ہے, طیب ہے, اس کو میں الگ رکھوں گا, خود بھی کھاؤں گا, اہل خانہ کو بھی کھلاؤں گا, یہ جو ہے اس کو اضافی جو میری خرچیاں ہیں ان پہ میں خرچ کر لوں گا. تو وہ بھی اسی کی زندگی کے اندر ہے نا, اپنی زندگی کے اندر اس کو انوالو کر رہا ہے, کسی کا حق مار کر ہی آیا ہے نا. جی اپنی زندگی کے اندر انوالو کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ناحق طریقے سے اس کو لے کر آیا ہے, تو اس کا وبال اسی آدمی کے سر جائے گا. قربانی کرنے کے لیے حلال اور پاکیزہ روزگار ہونا, اور پھر اس کے بعد تقرب اللہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قبولیت کی امید رکھنا, یہ اگر ہو تو پھر قربانی کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طریقے سے پہلے وہ آیہ کریمہ بھی پڑھی گئی کہ رب کی بارگاہ میں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے, رب کی بارگاہ میں اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. بالکل. اچھا یہ بھی بتا دیجیے سر, نیت کب سے کر لینی چاہیے, اور نیت کے کچھ خاص الفاظ ہیں جس میں نیت کی جائے گی قربانی کی؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں جس وقت آپ نے نیت کر لی, بے شک آپ سال کی ابتدا میں آپ نیت کریں تو پورا سال جو ہے وہ اس پہ گزر جائے اور آخری ایام آ جائیں, آپ اس میں قربانی کر لیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس پہلے تو بظاہر کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ اس کے پاس مال و دولت ہوگی, یا کہیں اس نے ادھار دیا ہے تو اس ادھار کے واپس لوٹنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے, اس آدمی کے پاس اگر عید والے دن یا عید کے بعد کے 2 دن ہیں, ان میں اگر مال و دولت آ جاتی ہے یا اس کا کوئی ایسا کوئی کام چل پڑتا ہے جس کے ساتھ وہ صاحب استطاعت بن جاتا ہے, تو اس آدمی پر پھر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ایک تھوڑا سا وضاحت یہ بھی کر دیجیے گا کہ بہت زیادہ ریٹ لگا دیتے ہیں مسلمان لوگ, انہیں پتہ ہوتا ہے قربانی کرنی ہے تو جو چیز عام حالات میں 10,000 کی ہے فرض کیا, وہ ان دنوں میں ضرور 20,000 کی ملے گی. تو یہ جو ایک کیفیت ہے, اس کے پھر اس سے جو انکم ہو رہی ہوتی ہے وہ پروفٹ کے زمرے میں آتی ہے یا ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آئے گی؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ چاہے رمضان ہو, چاہے عید کے ایام ہوں, چاہے کوئی خاص تہوار آئے مسلمانوں کا, باقی جو دیگر مذاہب والے ہیں ان کے ہاں اگر کوئی خاص تہوار آتا ہے تو وہ اشیاء سستی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک افسوس والی بات ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. خصوصاً جس وقت قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے تو کئی لوگ اپنا نام بنانے کے لیے کہ فلاں نے 40 لاکھ کا, فلاں نے 60 لاکھ کا, فلاں نے کروڑ کا جانور خریدا ہے, تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ کوئی جانور خریدتے ہیں تو ایسا جانور خرید لیں, ہو سکتا ہے کہ جو آپ اتنے پیسے لگا کر جو ایک جانور خرید رہے ہیں اس کے ساتھ کئی جانور آپ خرید لیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ جانور لیں گے تو آپ کے محلے میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, آپ ان کی طرف سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اچھا, کسی کی طرف سے قربانی کرنے کا قربانی کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے کوئی قریبی ہے, رشتہ دار ہے, اس سے آپ اجازت لیں گے. لیکن بعض اوقات مرحومین کے لیے لوگ کرتے ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قانون یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں گے, جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوئی ہے وہ اپنا حصہ لے گا, اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ کسی اور کی جانب سے بھی وہ قربانی کر سکتا ہے, وہ اپنے والد کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, دادا کی طرف سے, یا کوئی بھی رشتہ دار ہے اس کی طرف سے, پھر وہ بھی ساتھ حصہ ڈال سکتا ہے. لیکن پہلے اپنی جانب سے قربانی ہوگی. کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری طرف سے 7 قربانیاں ہو گئیں, اب اس کے بعد جو ہے میں جو فلاں کی طرف سے قربانی کروں گا, فلاں کی طرف سے کروں گا. تو یاد رکھیں کہ 7 ہو جائیں چاہے 700 ہو جائیں, پہلے قربانی اس آدمی کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے, وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا. اس کے ساتھ پھر اگر کسی کے لیے قربانی کر سکتا ہے یا حصہ اس کی جانب سے ڈال سکتا ہے تو وہ ڈال لے. بالکل سے. بہت بہت شکریہ آپ ساتھ رہے پروفیسر صاحب, بہت شکریہ علامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت سی باتیں ہیں جس حوالے سے ہو سکتی ہیں, لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہ بہت خاص ایام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں. اس کی جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس خلوص نیت کو اور اس تقویٰ کے حصول کو ہم جتنا ممکن بنا سکیں ان دنوں میں, اتنا ہی ہماری کامیابی اور فلاح کا ذریعہ اور نجات کا راستہ جو ہے نکلتا ہے. سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رابعہ میں چاہوں گی کہ ایک اور دعائیہ کلام جو ہے وہ ہم سنیں اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف چلیں گے. بلکہ بریک پہ نہیں, ہم وائنڈ اپ کریں گے. آپ سب کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ویکینڈ ہے, اب اس کے بعد انشاءاللہ عید کے پروگرامز میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری